باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن جو ہے مکمل ہوا اور بہت خوبصورت لیسن تھا آج کا. بہت سارے سوال ہمارے جو ہوتے ہیں وہ کلیئر بھی ہو جاتے ہیں جب تفسیر کا سیشن ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ استاذہ ان کو بالکل جو ہے ہماری ایک پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں سمجھاتی ہیں. جی الحمدللہ. اچھا اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم سب کو جیسے کچھ نہ کچھ سوالات رہتے ہیں نا کہ یہ بھی پوچھنا ہے وہ بھی پوچھنا ہے. تو استاذہ کا ایک بہت اچھا تربیتی لیکچر ہے سوال کیسے کریں. تو وہ سنتے ہیں ہم اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی سسٹر شازیہ جو ہیں وہ ہمارا سیشن لیں گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو ایک بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ جب لوگ آپ سے دین کے معاملات میں سوال کریں تو آپ بہت سوچ سمجھ کر جواب دیں. جس بات کا آپ کو پتہ نہ ہو تو یہ کہنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کریں کہ میں نہیں جانتی. اور اسی طرح تشدد کا رویہ یا شدت پسندی جو ہے اسے قریب نہ آنے دیں. چھوٹی چھوٹی بات پر کفر کے فتوے لگانا اس رویے سے پرہیز کریں. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو ایسے تمام شدت پسندانہ رویے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا دین پڑھنا آپ کے لیے تو کسی حد تک فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جائے اور دوسرے دین سے بھاگ نکلے. اور پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک کو حق ہی نہیں کسی کو کافر کہنے کا. یو ہیو نو رائٹ کہ ہر شخص اٹھ کے دوسروں کو کافر کافر کہنا شروع کر دے اور اٹھ کے فتوے دینے لگے فلاں بھی سیکٹ کافر ہے اور فلاں بھی اور فلاں بھی. یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے اور آپ اس سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ ابھی آپ کا وہ مقام نہیں کہ آپ کسی کو کافر قرار دے سکیں. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غلط بات کر رہا ہے مثلا دین کا مذاق اڑا رہا ہے یا کوئی بالکل کفر والی بات کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ خود ہی فتویٰ دے دیں گے؟ نہیں. اہل علم سے پوچھیں گے سوال کہ اگر کوئی شخص مثلا ایک عورت ہے اس کا ہسبینڈ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے خدا نہ خواستہ جو کفر سے تعلق رکھتی ہے مثلا وہ کہتے ہیں میں فرشتوں کو نہیں مانتا فار ایگزامپل. اب وہ خود ہی کہے گی چونکہ تم یہ نہیں مانتے تو تم کافر ہو تو لہٰذا میں تو تمہیں چھوڑ رہی ہوں یا جا رہی ہوں. وہ کیا کرے گی؟ اس سوال کو کسی عالم سے پوچھے گی کہ میرے شوہر کا عقیدہ یہ ہے کیا میرا اس کے ساتھ رہنا جائز ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی عالم سے پوچھے گی. عالم اس کو دین کے علم کی روشنی میں جواب دیں گے لیکن عالم صرف علم کی روشنی میں بتا دیں گے. یہاں عالم کی ڈیوٹی ایک آ جاتی ہے کہ جب اس کے پاس سوال آئے وہ سوال کرنے والے کے سوال کی نوعیت کو بھی سمجھے. وہ صرف یہ نہ کرے کہ اچھا اس نے یہ پوچھا ہے فٹ فتویٰ جاری کر دو فتویٰ لگا دو. کیوں؟ بعض لوگ شرارتاً فتوے لیتے ہیں. جب مثلاً ان کی عداوت ہوتی ہے نا کسی سے تو وہ جا کے کسی سے فتویٰ مانگتے ہیں. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوئے کہ جو لوگ بلاتے ہیں کہ آئیے ہمارے یہاں درس دیجیے تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے کمٹ کر لیا. اب ساتھ مجھے انسٹرکشنز دینے لگتے ہیں آپ نے اس ٹاپک پہ ضرور بات کرنی ہے. کیوں؟ میرا تو ٹاپک آج کا یہ ہے ہی نہیں. نہیں وہ فلاں جو ہماری رشتہ دار ہے نا وہ یہ بہت غلط کرتی ہیں آپ نے اس پہ ضرور بولنا ہے. اب مجھے پھنسا دیتے. میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیے میرا تو ٹاپک یہ ہے اگر اس میں کوئی چیز آٹومیٹیکلی آ گئی تو ٹھیک اور اگر وہ نہیں آئی تو مجھے انٹینشن کر کے کسی کو سنانے تھوڑی جانا ہے. تو میری تو نیت ہی خراب ہو گئی اور اس سے کیا ہوگا؟ برکت ہی اڑ جائے گی آپ کے بات کرنے کی. اوکے فائن. اس طرح نہیں سنانا کسی کو. بس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اگر جس کی ہدایت اللہ کو مقصود ہوگی وہ سنوا دے گا. اب بعض لوگ آپ سے سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے تو شرارتاً سوال پوچھتے ہیں
تاکہ آپ سے کوئی ایسا جواب نکلے جس سے آپ کو پھنسائیں اور لوگوں کے اندر مشہور کریں کہ دیکھیں آپ تو خود گمراہ ہیں، آپ دوسروں کو کیا بتا رہے ہیں. تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ ہر ایک کو سوال جواب کرنے نہیں چاہیے. اگر آپ کو بہت کوئی سوال شروع کر دے نا، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی، تو آپ کیا کہا کریں کہ پلیز آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، میں عالم نہیں ہوں. ٹھیک ہے؟ اس خوف میں کہ لوگ کہیں گے پھر کیا پڑھ رہی ہو تم، الٹے سیدھے جواب نہیں دیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا کہیں، آپ کسی عالم سے پوچھ لیجیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اچھا، چھوٹی موٹی بات. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے پوچھا کہ دایاں ہاتھ کون سا ہے تو آپ کا کسی عالم سے پوچھے جا کے کہ دایاں کس کو کہتے ہیں. مطلب یہ ان کنتم لا تعلمون، جن باتوں میں آپ شور نہ ہو ان کے بارے میں کہیں کہ آپ کسی اور سے پوچھیں. اچھا، اب عالم کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ انتظار میں بیٹھے اچھا آئے کسی میرے مخالف کی طرف سے کوئی سوال تو میں جلدی سے جواب ایسا لکھوں کہ اس کو بدنام کروں. وہ پھر اللہ نیت جانتا ہے کہ کون کس طرح جواب دے رہا ہے. اب یہ ہے کہ اگر عالم پہچانتا ہے کہ یہ شخص سوال برائے سوال کر رہا ہے اور اس کا کوئی حقیقی جینوئن پرابلم یا ریزن یا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینے سے پرہیز کرنا چاہیے یا اس کو سمجھا کے پورے کانٹیکس میں بات بتانی چاہیے. بہرحال اب یہ ہوا کہ ایک عورت نے سوال پوچھ لیا، مفتی نے جواب دے دیا. اب مفتی صاحب کا یہ کام نہیں کہ اس کو جا کر حد جاری کرے اور اس کو پکڑے اور اس کو مارے یا اس کو کوئی، یہ کام مفتی کا نہیں ہوتا. اب کیا ہے، عورت اس فتوے کو لے لے اور کورٹ جائے، قاضی کے پاس جائے اور کہے میرے شوہر کے اندر یہ چیز ہے، مجھے فلاں عالم نے یہ فتویٰ دیا ہے، لہٰذا اب میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یہ ایک مثال دے رہی ہوں چھوٹی سی کہ پروسیجر کیسے چلے گا. قاضی کا کیا کام ہے؟ وہ یہ نہیں کہ ایک طرف کی بات سن کے فٹافٹ اس کو بلا کے تو 2 کوڑے لگوا دے، نہیں. قاضی کا کام کیا ہے کہ دوسرے شخص کو بلائے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا جب کسی کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے تو پھر اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو بلائے، وہ آ گیا. اب اس سے پوچھے کیا تم یہ کہتے ہو؟ اگر وہ کہے ہاں میں کہتا ہوں، تو فوراً سزا دینے میں جلدی نہ کرے، بلکہ کیا کہے توبہ کرو، ایسا نہ کو سمجھائے اس کو. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہے نہیں تو پھر جو بھی کسی جرم کی جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، اس کے مطابق وہ اس کے اوپر حد جاری کرنے کا جو بھی کسی جرم کی سزا ہو سکتی ہے وہ دے. یہ ہے امن قائم کرنے کا طریقہ. ہمارے معاشرے میں فساد کیوں ہو رہا ہے؟ بے چینی کیوں ہے؟ آج امت مسلمہ دہشت گرد کیوں کہلا رہی ہے؟ کیوں مشہور ہو گئی؟ چاہے جھوٹ ہی صحیح، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ انتہا پسندی ہے. ہر وہ شخص جس نے 2 کتابیں پڑھ لی، 2 کیسٹیں سن لی، وہ کیا بن گیا؟ عالم بن گیا. نہ کسی عالم کی صحبت میں رہا، نہ کسی سے کچھ سیکھا، نہ سمجھا، فتوی دینے شروع کر دیے. 2 کتابیں پڑھ کے ہر چیز پہ حکم لگانے بیٹھ گئے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. اس سے کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ریاکشن کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر ایک بے چینی، دین سے نفرت. ہر کام ایسا ہی ہے، ہر کام حرام ہے. کچھ لوگوں نے تو حرام لفظ کو اتنا اپنے لیے حلال کر لیا ہے کہ ہر دوسری بات پہ حرام کا فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام، نہ جانے نہ بوجھے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں آپ کو پتا بھی ہو کہ یہ چیز ایسے ہے، اس طرح کھلے عام فتوے نہیں لگانے چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کافر کو بھی کافر کہنے سے پرہیز کریں گے جب تک کہ کسی عالم سے اس کو کنفرم نہ کر لیں. اب اسی کا نتیجہ یہ ہوا نا کہ ہمارے معاشرے میں اتنی بے چینی پھیلی، اتنا فساد پھیلا، اتنی گڑبڑ ہوئی کہ ہر شخص نے پھر تلوار اٹھا لی. ہر شخص اپنے فتوے اور فیصلے لے کے چل پڑا لڑنے جھگڑنے لوگوں سے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا شراب پی رہا ہے تو شراب پہ حد ہے 80 کوڑوں کی. اب کیا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھے کوئی شراب پی رہا ہے تو اٹھا کے کوڑے 80 گھر میں ہی مار لے گا اس کو؟ کیا اس کو اجازت ہے؟ نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے. اس کا ایک پروسیجر ہوگا.
تو جہاں حد جاری ہوتی ہے، جہاں کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے، تو وہاں ایک پورا پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی حدود جاری کرنا شروع کر دے تو اس سے فساد پھیلے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ سیشن آپ لوگوں نے سن لیا تربیتی. ایک سب سے اسٹرائکنگ پوائنٹ کیا لگا آپ کو اس میں؟ ابھی جو ہم نے سنا سوال کیسے کریں، اس کے اندر ایک بہت اسٹرائکنگ پوائنٹ آپ لوگوں کو کیا لگا؟ فتویٰ نہیں دینا چاہیے. بالکل، بہت جلدی ججمنٹل نہیں ہونا ہے، یا اپنی سوچ اور اپنے دل کے مطابق کسی کو کچھ نہیں کہنا. جی کوئی کافر بھی ہو تو کافر نہیں کہنا. ڈونٹ بی کوئک ٹو جج ادرس. قیاس و گمان پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے. بالکل، قیاس اور گمان پر کسی کو بھی ہم جج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سے سوال ہم کر سکتے ہیں اور کون سے ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ سوال وہ کریں جو کہ نفع مند ہو، جس سے خود کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. ویری لٹل اباؤٹ. بالکل. اور ایک اور بات کہ ہمیں دونوں سائڈ کو سننا ہے نا. اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ کہنے جا رہے ہیں تو ہمیں دونوں سائڈ سے سننا چاہیے. رائٹ؟ جی بالکل. چلیں آج کے جو ہے تفسیر کا جو لیسن ہے اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں جلدی سے. اس کے کچھ روٹ ورڈز ہم دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ باپ تفسیر تو ابزارب کرنے لگ گئے ہوں گے. جی اللہ نوز بیٹر. اور کسی بھی چیز میں اپنی لا علمی کا اظہار کر دینے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا. کسی کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر نالج اللہ نے ہر بندے کے لیے اسپیسیفک تھوڑی کیا کہ سب کچھ ہی آنا چاہیے، ہے نا؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے لوگ ہم سے بہتر جان سکتے ہیں. اچھا چلیں آج کی آیات کھول لیجئے 60 سے 62. ہم جلدی سے ان کے نا روٹس دیکھ لیتے ہیں. تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ 7 منٹس ہیں، ہم جلدی جلدی اس کے روٹس دیکھ لیتے ہیں. جی لا علمی کا اظہار کرنا بھی ایک علم ہے. چلیں کھول لیجئے 60 آیت نمبر 60. شروع کر لیتے ہیں. ریڈی ہیں بالکل آپ لوگ؟ چلیں سب سے پہلے آپ مجھے روٹ بتائیے گا. استسقا، سین قاف اور یا. بالکل سین قاف اور یا. بی عصاک، بی عصاک،
سین کاف این یا. ٹھیک ہے. فن فجرت. ایک منٹ آپ اساکا پہ رکیں ذرا. آپ لوگوں نے عین صاد اور یا بتایا ہے. ٹھیک ہے. عین صاد اور یا. ٹھیک ہے. فن فجرت. فا جیم این را. مشربہم. جلدی جلدی لکھیں تاکہ ہم تھوڑے سے ٹائم میں جو کر لیں. شین را این با. تعصوا. تعصوا. عین ثا این واو. نقطوں والا ثا ہے, سین مت لکھ لیجئے گا. سواد بھی نہیں ہے. عین ثا این واو. ٹھیک ہے. الف با تا اور تا جو آتا ہے نا وہ ہے. اچھا اس کا پتہ ہے تاسو میں واو بھی آتا ہے اور یا بھی آتا ہے. آپ نے دونوں لکھے ہیں نا, استاذہ نے دونوں بتائے تھے. یا بھی آتا ہے اور واو بھی آتا ہے, دونوں ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس میں سلیش ڈال کے آپ لوگ لکھ لیں. حروف علت ہے اور سم ٹائم جو ہوتا ہے کہ حروف علت میننگ پورا چینج کرتے ہیں, سم ٹائم وہ دونوں بھی ہوتے ہیں. اچھا جی, مفسدین کا واحد لکھ دیجئے. مفسد. ٹھیک ہے. ارم ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اس لیے کہہ رہی ہوں جلدی جلدی لکھیں تاکہ ہم 4-5 منٹ جو ہم آئے ہیں تو ہم یہ دونوں آیتیں کر لیں جلدی سے. تو آمین. تو آمین. تو عین این میم, طعام سے. فدعو. 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 فا تو اس میں حرف ہے. ٹھیک ہے. فا حرف ہے, اس کو ہٹا دیں. آگے سے سٹارٹ کریں ذرا. دال عین این واو. بالکل دعو سے ہے دال عین این واو. سب سے پہلے نا اس لفظ کو بریک ڈاؤن کریں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا لیٹر لگا ہوا ہے, اس کے آگے سنگولر یا پلورل کا کوئی سائن آ رہا ہے, اس کو ہٹا دیں. اس کے بعد جو صحیح حروف تہجی کے ہم نے کیے ہیں نا لیٹرز, اگر ان میں سے کوئی ہے تو پھر آپ روٹ نکالیے گا. تم بھی تو. تم بھی تو. نون با این تا. نون با این تا, نبتا سے. ٹھیک ہے. نون با این تا. بقلہا. بقلہا. با قاف اینڈ لام. ٹھیک ہے. قصائہا. قاف تا ان حمزہ. اس کو میں چیک کر لیتی ہوں کہ میرے ساتھ لا ادری والا تھوڑا معاملہ ہے, اس کو میں ابھی آپ کے ساتھ چیک کر لیتی ہوں. اچھا جی, یہ ڈکشنری جو ہے نا مجھے بڑا کچھ کنفیوزنگ سا دے رہی ہے. اس نے صرف قاف اور سا مجھے بتا رہی ہے, قاف اور سا. تو آئی گیس اس کو میں مارک کر لیتی ہوں, تو انشاءاللہ تعالی کل میں اس کو آپ کے ساتھ کلیئر کر لوں گی. ٹھیک ہے. قاف تا حمزہ بھی ہو سکتا ہے اور قاف تا سا بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس کو آپ چیک کر لینے دیں. ٹھیک ہے. اس کو میں مارک کر لیتی ہوں.
اور اس کا مجھے کنفرم نہیں ہو رہا. وعدسها عین دال اینڈ سین. وبصلها بصلها با صاد اینڈ لام. اچھا اتستبدلون اس میں سے روٹ نکالیے. اتستبدلون با اتستبدلون با دال اینڈ لام بدل. اچھا جی ایک مجھے آپ کو جلدی سے اس کو ہم کر لیں, اس کے بعد مجھے آپ کو ایک کریکشن کروانی ہے. اور وائٹ پارے سسٹر نے مجھے بتایا کہ کتائی ہا کا روٹ جو ہے وہ قاف تا حمزہ ہے. ادنا ادنا کا روٹ بتا دیجیے. آج ہم نے پڑھا نا اقسام ادنا الحلق بھی پڑھا ہے ہم نے, تو ادنا کا حلق دال نون اور واو. اہبتو اہبتو ہا با ان طا. سألتم سألتم سألا سین حمزہ اینڈ لام. الذلہ الذلہ زال لام اور لام. زال لام اور لام. وباء وباء با واو اینڈ حمزہ. یعتدون یعتدون آئین دال اینڈ واو. اچھا جی آپ لوگ آیت نمبر 30 وائٹ پارا میں دیکھیے گا. ملک کا روٹ جو ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ آیت نمبر 30 ہے پیچھے سے. آیت نمبر 30 ملک. الملائکہ جو ہے نا وائٹ پارے والے دیکھیں کہ ان کے پاس کیا لکھا ہوا ہے. اس کو کریکٹ کر لیجئے. میم لام کاف ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگ کریکٹ کر لیجئے گا. چلیں کوئی کوشچن تو نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ تو 2 منٹ آپ لوگوں کے جو زیادہ ہو گئے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ لیجئے, ورنہ ہم اپنا سیشن کنکلوڈ کر لیتے ہیں. کل پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے جو ہے باذن اللہ ملاقات ہوگی. چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ. وٹ بک وی آر بک جو ہے جو آپ کے اس میں ہے وہ سلمیٰ کوکب کی ہے آسان تجوید, ٹھیک ہے. سلمیٰ کوکب کی آسان تجوید ہے, وہ آپ لوگ جو ہے وہ فالو کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سیمپل ٹیسٹ میں پوری کوشش کروں گی آج ہی میں آپ کو بھیج دوں, ابھی ود ان کپل آف آورز انشاءاللہ. یہ سیمپل ٹیسٹ ہے, اگر آپ اس کو آج کر لیں گے نا تو کل ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. 5-7 منٹ لگیں گے. اب میں آپ کو ڈسکس کر لوں گی آپ کے ساتھ کہ آپ کو اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے. جی ای میل کروں گی, ڈیش بورڈ پہ نہیں, آپ کے ای میل میں ملے گا. اور کائنڈلی جب آپ لوگوں کو کورس کی طرف سے ای میل جو ہے اس کے لیے اپنے اسپیم فولڈرز بھی ضرور چیک کیجئے. جی میں آپ کو ای میل کروں گی, ٹھیک ہے. یہ سیمپل ٹیسٹ ہے, آپ لوگ غور سے سنیے گا, یہ سیمپل ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو کوئی پریشانی گھبراہٹ نہیں, جتنا آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اس کو کریں. جو نہیں سمجھ میں آتا جہاں پہ کوسچن ہے وہاں پہ ایک اسٹیکی نوٹ لگا لیں تاکہ آپ کو کلاس میں نہیں, آپ لوگ کر کے اپنے سامنے رکھیے گا, نہیں سینڈ بھی نہیں کرنا, کر کے بس اپنے سامنے رکھیے. یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہے کہ اس کو کس طرح فائنل ٹیسٹ آپ نے کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے.
ٹھیک ہے. ناٹ پاسنگ ناٹ فیلنگ، جسٹ آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ ٹیسٹ لینا کیسے. یہ صرف ریگولر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ٹیسٹ ملتے ہیں اور نوٹس اور جو بھی اسائنمنٹس ہیں. جی رفیہ، آپ کا گروپ ان شاء اللہ تعالی آپ کا بھی آج اسائن ہو جائے گا. جی یہاں کے جو انسپیک کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے میری بہت زیادہ معذرت ہے. آپ لوگوں کی جو گروپ انچارج تھی ان کی طرف سے تھوڑا سا رسپانس ڈیلے رہا ہے. آپ کی گروپ انچارج بہت معذرت ہے کہ آپ لوگ کتنے گروپ مس ہو گئے. ان شاء اللہ تعالی میں ود ان اے ڈے آپ کو گروپ اسائن ہو جائے گا. دوسری گروپ انچارج انشاءاللہ آپ کو اسائن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کل آپ کا ہاف جوس کمپلیٹ ہو جائے گا. آج اگر آپ یہ سیمپل ٹیسٹ اٹمپٹ کر لیتے ہیں تو ہاف جوس سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ پراپر ٹیسٹ آپ نے کہاں کہاں مسٹیک کی، آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ آپ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ڈیش بورڈ کے لیے آپ ایسے کریں کہ اپنا پراپر کورس ضرور سلیکٹ کریں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کورس ہم کوئی دوسرا کر لیں. میرے ساتھ خود کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کورس کوئی اور میں سلیکٹ کر لیتی ہوں، پاسورڈ کسی اور کا ڈال دیتی ہوں. تو وہ آپ ذرا تھوڑا سا کیئرفلی اس کو کر لیجئے تو ان شاء اللہ تعالی ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تھا کہ الف واو tqwd@alhudaonlinecourses.com. اب کورس کا جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے tqwd@alhudaonlinecourses.com اس پہ ای میل کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے ہی ملے گی. چلیں، آپ کو لاسٹ ویک ہم نے کون سے حروف کیے تھے؟ کچھ یاد ہے؟ حروف مدہ کیے تھے کون کون سے؟ الف واو اور یا. ٹھیک ہے، الف واو اور یا. یہ ویسے سمپلی تو الف واو یا ہیں، تو یہ مد فارم میں کب آ جاتے ہیں؟ کب ہم ان کو مد ایز اے مد پڑھتے ہیں؟ خالی ساکن ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہوگی ان کے اوپر، تو مد کیسے بنیں گے؟ تینوں پہ زیر زبر پیش لگا دیں.
اس کے پہلے والے حرف پہ جب حرکات آئیں گی. اچھا پہلے والے حرف پہ کون کون سی حرکات آئیں گی؟ الف ساکن سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، الف سے پہلے والے لیٹر پر فتحہ، وا ساکن سے پہلے پیش، ٹھیک ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا کسرہ آ جائے تو یہ حروف مدہ یا مدہ اصلی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے ان میں؟ اچھا ان کا آرٹیکولیشن پوائنٹ کون سا تھا؟ ان کا جو مخرج ہم نے پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ الجوف، بالکل الجوف. جوف یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے، ایمپٹی ماؤتھ، الجوف. ٹھیک ہے، نہیں یہ نہ یہ ٹنگ کے ہیں، نہ یہ حلق کے ہیں، نہ یہ لپس کے ہیں، یہ الجوف سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ایسے کریں، جو ہم نے اب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو مخارج ہیں ان کی کون سی 2 ٹائپس ہم نے کی تھی؟ جو مخارج ہیں ان کی کون سی 2 کی تھیں؟ نام لکھیں ان کے، محقق اینڈ مقدر. بالکل محقق اینڈ مقدر. اب یہ بتائیے گا کہ محقق کتنے ہیں؟ محقق مخارج کتنے ہیں؟ 5 ہیں. بالکل. کون کون سے ہیں؟